کیا کوا حلال ہے؟ میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ اگر کوے کی کو 7 دن تک حلال اور پاک غذا کھلائی جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی صحیح ہے، اگر چند دنوں تک اس کو آپ نے پاکیزہ چیز کھلائی ہے تو کوا بھی پھر حلال میں مطمئن ہوں اگرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ سامعین و ناظرین، یوٹیوبر مولوی دیوبندی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا مفتی طارق مسعود، جس نے کوے کو بھی حلال قرار دیا، جس پر امت کا اجماع ہے کہ کوا ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3248 یعنی 3248 حدیث پاک ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأکل الغرابا، کہ کوا کون کھائے گا، وقد سماہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسقا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام فاسق رکھا ہے۔ واللہ ما ہوا من الطیبات، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واللہ خدا کی قسم یہ پاک چیزوں میں سے نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے کوے کو تو حلال قرار دیا، جو حرام چیز تھی اس کو حلال قرار دیا، اور جو حلال چیز ہے آئیے اب اس کے بارے میں اس مفتی طارق مسعود کا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ نیاز فاتحہ کا کھانا، مفتی صاحب پڑوسی فاتحہ کا کھانا لا کر دیں تو کھا سکتے ہیں کیا؟ کھائیں، دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ لیں تاکہ بدعت کی تائید نہ ہو۔ بدعت ہے نا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ اب ہمیں کسی ایک نے بتائی، نیاز نکالی، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان، علی، تو حضرت امام حسین کا لنگر کھانا یہ ایک بدعت ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی نظر نیاز کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری طرف اس کا یہ کہنا کہ کوا کھانا جائز ہے۔ آج تک ہمیں ان لوگوں کا پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ بدعت کسے کہتے ہیں، ان کے نزدیک شرک کی تعریف کیا ہے اور ان کے نزدیک ضعیف کی تعریف کیا ہے۔ بقول آپ کے ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے جو ہے وہ نظر نیاز نہیں کھائی، کیا انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے؟ کیا انہوں نے گاڑیاں خریدی؟ جس طرح آج آپ کیمرہ لگا کر عوام کے سامنے بیٹھ کر اپنے غلط مسائل بیان کرتے ہیں، کیا ان حضرات نے اس طرح کیا؟ اب آپ کہیں گے دیکھیں جی یہ آپ کے جو دلائل ہیں یہ ناقص ہے، ہم دین میں بات کر رہے ہیں تو دین کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا ابو بکر، عمر نے بخاری شریف پڑھی؟ کیا مسلم شریف پڑھی؟ کیا انہوں نے ختم بخاری کا جو ہے وہ اہتمام کیا؟ انہوں نے دینی مدارس کا اہتمام کیا؟ جس طرح آج دینی مدارس کو لائٹ، اے سی، پنکھوں اور روشنی کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے، یہ کام خلفائے راشدین نے کیے؟ اگر نہیں کیے تو پھر آپ کو بھی اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ بھی بہت بڑے بدعتی ہیں۔ آپ کے نزدیک کوا حلال ہے، اور دوسری طرف دیکھیں انہی کے مکتبہ فکر کے عالم دین طارق جمیل وہ مندر کے اندر جا کر سکھوں کا پرساد کھا رہے ہیں۔ کیا یہ پرساد جائز ہے؟ اب طارق جمیل کیا کر رہے ہیں؟ جو ساری عمر جو ہے وہ توحید کے لیکچر ریکارڈ کروا کر امت کو گمراہ کرتے رہے، اب طارق جمیل خود توحید سے وہ پھر منحرف ہو چکے ہیں، سکھوں کا پرساد کھا رہے ہیں۔ یہ کیا ریزن کیا ہے؟ آپ بھی مندر میں جائیں، آپ کو پرساد پیش کیا جائے، وہ خوشی سے کھا لیں، لیکن گورو نانک کا پرساد آپ کو بہت پسند ہے، لیکن نواسہ رسول، صحابی رسول، حضرت امام حسین کے نام کا لنگر آپ کو زہر لگتا ہے۔ یا اپنے اندر سے خباثت دور کریں، جب پرساد کھائیں گے تو پھر آپ کو قرآن سے غلطی نظر آئیں گی، تو پھر صرف و نحو آپ کو غلط ہی لگے گی، کاتب وحی کے بارے میں آپ کا اظہار خیال پھر اسی طرح کا ہوگا۔ تو اگر آپ امام حسین کا لنگر کھائیں گے تو پھر آپ یہ کہیں گے ہمارا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جن کے کٹے ہوئے سر بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کسی کے لیے ہندوؤں کا پرساد کھانا باعث فخر ہے، اور کسی کے نزدیک امام حسین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب اولاد کا صدقہ کھانا یہ باعث فخر ہے۔ بحمداللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے، قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔